حضرت علامہ مجددی صاحب سے میری درخواست ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر کی جو طویل رفاقت ہے بچپن سے اوائل سے آخر تک جو اب بھی جاری ہے اس پر آپ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک قطعہ ہے ڈاکٹر صاحب، میں نظر کر رہا ہوں بارگاہ صدیق اکبر میں کہ یا صاحب الکمال و یا اکمل البشر۔ سبحان اللہ جناب۔ یا صاحب الکمال و یا اکمل البشر من وجہک الکریم لقد اکرم القمر۔ کمال ہے۔ بعد از خدا حبیب خدا شد بزرگ تر۔ واہ سبحان اللہ۔ بعد از خدا حبیب خدا شد بزرگ تر، بعد از نبی بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سبحان اللہ، یہ آپ ہی کا حصہ ہے جناب۔ بہت شکریہ، نوازش۔ اچھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب حضرت مولانا رومی جہاں گئے ہیں مجھے لگتا ہے کم ہی کوئی گیا ہوگا۔ کیوں نہ جاتے، صدیقی بھی تو تھے۔ بے شک، خود صدیقی بے شک جانا۔ کہتے ہیں کہ موجب ایمان باشد معجزات، سبحان اللہ، بوئے جنسیت کند جذب صفات۔ کمال ہے جی، کمال ہے حضور۔ بھئی یہ معجزے ایمان کا سبب نہیں ہوتے، شق القمر دیکھ کے کسی نے ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں وہ جو بوئے جنسیت ہے جو ازلی اور عالم ارواح کا تعلق ہے، وہ جو حدیث پاک میں فرمایا نا الارواح جنود مجندہ ما تعارف منہا ائتلفا، وہاں پر جو عالم ارواح میں روحیں مانوس ہوئیں، انسیت اور جذب و کشش انہیں آپس میں نصیب ہوئی، وہ یہاں آ کے بھی حضور وہ جو حضرت رومی نے فرمایا پیشتر از خلقت انگور ہا خرد میں ہا او نمود شور ہا، یعنی ابھی انگوروں کی تخلیق نہیں ہوئی تھی کہ ہم نے محبت کی شرابیں پی تھیں اور مستی بھی کر لی تھی۔ بادہ از ما مست شد نیمازو۔ واہ، یہ اپروچ دیکھیے نا جی، تو وہ کہاں کی خبر لائے ہیں کہ بھئی باقی لوگوں نے کوئی معجزے طلب کیے باقاعدہ، دیکھنا تو دور کی بات تھی، دلائل مانگے، لیکن یہاں چونکہ بوئے جنسیت تھی اور آپ فرماتے ہیں کہ معجزات از بحر قہر دشمن است۔ بے شک، کیا بات ہے حضور، معجزے تو دشمنوں پر قہر کے لیے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بوئے جنسیت پے دل بردن است۔ کیا بات، تو وہاں دل برد لے گئے نا جی، دل ربائی تو محبوب۔ اور پھر علامہ نے بھی اس پہ آگے وہ کہتے ہیں کہ جو تعلق ہے نا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور مجھے واقعی لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ اس کو ہم صرف عبارتوں سے نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ بجا عشق کو عبارتیں کب کتنا ادا کر سکتی ہیں؟ علامہ نے وہ کہتے ہیں کہ معنی حرفم کنی تحقیق اگر بن گرین گفتہ صدیق اگر، سبحان اللہ، قوت قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب تر گردد۔ یہ ہے معراج عشق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی پہ پھر حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ، چونکہ وہ سلسلے کے امام و پیشوا اور نمائندہ ہیں، تو آپ نے بھی ایک جملہ نثر میں کہا کہ من خدائے عز و جل را برائے دوست دارم کہ وہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ اگر ڈسکوری آپ چاہتے ہیں، بنیاد جاننا چاہتے ہیں اس باہمی تعلق کی، تو وہ یہ ہے۔ اس لیے بغیر کسی اس کے تکلف کے اور کسی ظاہری تردد کے یہ دونوں ہستیاں باہم کھنچی ہوئی نظر آتی ہیں، جڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ مکہ شہر میں بچپن سے ہی ایک تعلق خاطر تھا، جبکہ جنہوں نے سیرت پڑھی ہے اور سیرت کا وہ عہد پڑھا ہے تو انہیں معلوم ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ میں اس وقت بھی آپ کا جو میلان تھا وہ خلوت کی طرف تھا اور لوگوں سے اس میں گریز تھا، لیکن صدیق اکبر کے ساتھ ایسا تعلق تھا اور ایسی کشش تھی۔ بچپن کا 18 سال تک تو ریکارڈ ملتا ہے، میں نے جو روایت دیکھی جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں جی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی عمر مبارک 18 سال ہے۔ اچھا جی۔ اور حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 20 سال ہے، کیونکہ 2 سال کا فرق تھا۔ جو سفر کیا انہوں نے، پہلا ٹریول تھا باہر کا، تجارتی سفر، بزنس ٹور تھا۔ ظاہر ہے وہ ابتدائی ہی ہوگا اور پہلا ہی ہوگا، اس عمر سے اب نیچے کوئی کیا کسی باہر کی منڈی میں جائے گا، اور شام کی منڈی میں۔ یہاں اہل علم نے، تابعین نے اور اہل سیر نے لکھا
کہ اس سفر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر جو ڈسکوری ہوئی نا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات نبوت کے حوالے سے، سبحان اللہ، ویسے تو محبت انس اور سب تھا، رازداری بھی تھی اور سب تھا، لیکن اس سفر میں وہ کہتے ہیں جب وہاں گئے ہیں اور بحیرہ راہب، وہ جو بصرہ میں مقام ہے، میں نے اس کی زیارت کی ہے اس جگہ کی الحمدللہ، وہاں پر یہ رکے ہیں اور جس درخت کے نیچے حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، کیا بات، اور بعد میں اس نے آ کے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہیں، اس تجسس کو، وہ سارا بڑا تفصیلی واقعہ ہے، میں صرف اشارہ عرض کر رہا ہوں جی۔ تو صدیق اکبر پر وہ ایک غیر معمولی انکشاف اس وقت اس صاحب جو اہل کتاب راہب تھا اس کے کہنے پہ ہوا کہ یہ تو کوئی عام آدمی نہیں، یہ کوئی غیر معمولی ہستی۔ بے شک بعض دفعہ قربت اور دوستی میں ہم اندازہ نہیں لگا پا رہے ہوتے۔ دوسری بات جو ہے آپ نے فرمائی کہ میں سفر میں تھا، اس میں اکیلے تھے سفر میں، اچھا، ادھر اعلان نبوت مکہ میں جب ہوا ہے تو اس وقت صدیق اکبر مکہ میں نہیں تھے، یہ بڑی عجیب بات ہے، مزے کی بات ہے ڈاکٹر صاحب، کیا بات ہے، مکہ میں سے باہر تھے، سب سے قریبی دوست۔ تو کہتے ہیں میں ادھر تھا تو میں نے ایک خواب دیکھا کہ 14ویں کا بدر کامل آسمان پہ چمک رہا ہے اور اتر کے میری گود میں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں میں اپنے بزنس سے سارے اس سے فارغ ہو کے نہ تو پتہ کیا یہاں کوئی صاحب علم ہستی، کوئی صاحب کتاب ہو، تو 300 یا 260 یا 350 سال عمر لکھی بعض لوگوں نے اس راہب کی جس کے پاس آپ گئے تھے۔ تو کہا کہ میں نے خواب پیش کرنا، میں بالکل شارٹ کر رہا ہوں، بہت تفصیلی ہے۔ تو انہوں نے بات کی، حیرت سے پوچھا، خواب سن کے انہیں تعبیر نہیں بتائی۔ اچھا، انہوں نے کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ واہ، مکہ کا۔ قبیلہ کون سا ہے؟ کمال ہے، سارا پوچھا، پوری ڈیٹیل، خاندانی، شہر، مکہ، حرم کا رہنے والے ہو؟ خود اس نے پوچھا انت حرمیین، تم حرم کے رہنے والے ہو؟ جی۔ ساری جب ڈیٹیل ہو گئی تو فرمایا تمہیں پتہ نہیں خاتم النبیین کے ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے اور یہ اس کی بالکل ظاہری علامت ہے، یہ جو بدر کامل اتر کے تمہاری گود میں آیا ہے، تم ان کے ساتھی ہو گئے، رازدار ہو گئے، غمگسار ہو گئے، وزیر ہو گئے، ساری ڈیٹیل بتا دی اس بندے نے۔ اور حضور جس کے لیے میں عرض کر رہا ہوں 70 اشعار نعتیہ ڈاکٹر صاحب اس راہب نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہا، رویا وہ بڑا کہ انہیں کہنا کہ اب اس قابل بھی نہیں رہا کہ آپ تک آ سکوں، تو میرے یہ اشعار میری طرف سے نذرانہ ان کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ وہ سارے صدیق اکبر نے 70 کے 70 اشعار ریکارڈ میں ہیں، کتابوں میں ہیں، اور آ کے پھر آپ نے وہ پیش کیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور آقا کریم علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔